سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر سوشیالوجی، پالیٹکس، اسٹیٹ میٹرز، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اسٹیٹس کو، انڈیویجول، ڈومیسٹک اور جتنے بھی ایشوز ہیں جن کا تعلق ہیومن رائٹ سے بنتا ہے، چاہے وہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی سطح کے ہوں، اور چاہے ان کا تعلق ریاست سے ہو، چاہے وہ کسی گھر سے ہو، سمجھیں کہ انکیپسولیٹ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں۔ اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سکھایا ہے۔ شروع کی جو آیات ہیں، شروع کی 5 آیات، ان تمام چیزوں میں جتنے بھی رائٹس ہیں، جتنے بھی افیئرس ہیں، جتنی بھی سوشیالوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشل سائنسز کے اسپیکٹ ہیں، وہ بعد میں ہیں، پہلے ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ آپ کے تمام تر معاملات، چاہے معاشرتی ہوں چاہے وہ سماجی ہوں، تابع ہیں نبی مکرم کی تعلیمات۔ اور جس لمحے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، حضور کی سیرت سے ہٹ کر کوئی سوشیالوجی کی بات کرتا ہے، کوئی پالیٹکس کی بات کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، تو وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے، وہ خود اس کے خلاف ہے، اور اس کا کوئی نفع نہیں۔ تو ایک تو اصول یہ بنا لیجیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیکھا کہ ہم کسی جب ہیومن رائٹس این جی او کو دیکھیں تو ہم اس فارمولے سے پرکھ لیں کہ کیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں۔ کیونکہ آپ بطور استاد جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ چاہے جتنا بھی اسٹوڈیس ہو، جتنا بھی جینیس ہو، گستاخ ہوگا، بے ادب ہوگا، گیٹ آؤٹ آن دا ویری مومنٹ۔ پرنسپل ایکسپیل کر دیں گے، ان کے پاس رائٹس ہیں، اور کوئی ان کا پیرنٹ کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ بے ادب گستاخ جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ تو پہلا سبق جو ہے وہ ادب ہے، اور یہی قرآن پاک کا نظم ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ زندگی کا پورا نریٹو بیان ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی چیز کیا ہے کہ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو اللہ کے نبی کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکم سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، تو اب الٹے ہاتھ سے پانی پینا تقدیم ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہمیں جس سے تعلیم حاصل کرو اس کے ساتھ عاجزی کرو، تو اگر آپ استاد سے چیخ کر بات کریں گے تو یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو آپ کو حکم دیا ہے، آپ کی زندگی کا گزارنے کا تمام تر معاملات اسی کے ذیل ہوں گے۔ اور اگر زندگی میں کوئی بھی فعل آپ اپنی مرضی اور اپنی عقل سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کیا۔ چاہے اس کا تعلق ہماری ڈریسنگ سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے ہیئر سٹائل سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے تعلقات سے ہو، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دوستی نہیں کرنی، آپ اپنی مرضی بعد میں سوچیں، لا تقدموا کو پہلے سوچیں کہ میرے رسول نے کیا کہا ہے۔ اور آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں، آپ والدین سے گفتگو کریں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ معاملہ کریں، لا تقدموا کی صدا ایکو ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں کہ میں اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھوں۔ صحابہ کرام میں مجال ہی نہیں تھی، تصور ہی نہیں تھا کہ زندگی کا کوئی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے علاوہ کر دیں۔ جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، حضور کی بارگاہ میں آتے، اپنی معاملات عرض کرتے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں کیا کروں۔ وہ والی کیفیت نہیں تھی کہ میرا دل چاہا، میں نے یہ سمجھا، میرے خیال میں، میرے مطابق، یہ تو بات ہی نہیں تھی۔ تو زندگی گزارنے کا پہلا اصول اگر ہم یہ دیکھیں تو یہی ہے
کہ اپنی زندگی میں لا تقدمو کی صدا کو اولین ترجیح دیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی برکات آپ دیکھیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ کہہ کے یہ فرما دیا the moment you exceed the way، جس لمحے آپ اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف کریں گے تو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا ان اللہ سمیع علیم کہ اگر بیٹا آپ کھڑے ہو کے کالج میں پانی پیتے ہیں، اس بات پہ شاید کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی ڈانٹے گا بھی نہیں، کوئی برا بھی نہیں کہے گا، کوئی سرزش بھی نہیں ہوگی، لیکن آپ بیٹھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے 3 سانسوں میں جیسے رسول اللہ نے کہا آپ نے پانی پیا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، وہ سنتا کو جانتا ہے، یور تھنگس آر ریکارڈڈ، اور جس کے لیے آپ نے یہ معاملہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے عشق رسول کی پہلی ریکویزٹ، پہلی جو کنڈیشن ہے وہ اتباع و پیروی رسول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف نمازیں چھوڑتے جائیں اور انتہائی خوش الہانی سے آپ نعتیں پڑھیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کریں، تو یہ قرآن کی منہج کے خلاف ہے۔ قرآن سب سے پہلی بات اتباع اور پیروی کو لے کر آتا ہے کہ پہلے اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات کہاں ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ کوئی لوگ صرف اس پیروی کے عمل کو لے کر عشق محبت کی تراوٹ سے بالکل الگ ہو گئے، اور انہوں نے ادب، لحاظ اور عزت کے معاملے کو بالکل پس پوش ڈال دیا۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیے کہ اگلی آیات میں کس طرح سے معاملہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، اس کی اگلی آیات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہاں پہ کوئی طالب علم ہو، اس کا نام نعمان ہو، اور میں یہ کہوں کہ نعمان بیٹا کل آپ میری بات غور سے سنیے گا، اور فوراً میں یہ کروں نعمان بیٹا کل مجھے یہ کہنا ہے، جب میں دوبارہ آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر رہا ہوں، اٹ مینس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا پہلی آیت میں تھا، دوسری آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار فرمائی، یہ توجہ کے لیے، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ معیار ادب بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و لحاظ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نہ بلند کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ کہیں ایسی آپس میں آپ کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جس طرح زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، کہیں اس بے ادبی کے سبب تمہارے سارے اعمال، ایمان سمیت سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اندازہ نہیں ہو۔ بیٹا جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھ لیں آپ سب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، یعنی بے ادبی کی جو لیسٹ فارم ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مؤدب بھی ہیں، آپ کی آواز ذرا سی بلند ہو جائے۔ اللہ نے اس چیز کو بھی منع کیا اور کلیئر ورڈز میں وارن کیا، اف یو ڈو سو، اگر یہ کام تم کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑے نمازی سمجھیں گے۔ تو کیسے مجال ہو جاتی ہے ہماری کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور لطیفے سنائیں، مذاق کریں، ٹھٹا کریں، ادھر ادھر دیکھیں، اپنی باتیں کریں۔ یہ ہے رسول کا ادب۔ حضور کا ادب اللہ تعالیٰ نے اس معیار کا فرمایا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائے کہ زندگی بھر بلند آواز سے بات نہیں کروں گا، یہاں تک کہ کوئی وفد آتا تھا تو آپ پہلے بار جا کے اس وفد کو ادب رسول بتاتے تھے کہ اس طرح بات کرنی ہے، آواز بلند نہیں ہونی۔ حضرت عمر فاروق اتنی آہستہ بات کرتے کہ دوبارہ سننے کی حاجت ہو جاتی۔ ایک صحابی تھے، میں چاہوں گا کہ ان کا نام آپ ذہن نشین کر لیں، ثابت بن قیس۔ آپ سب لوگ پڑھ کہیے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، مختصر ڈاکٹر صاحب، کہ یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز نیچرلی لاؤڈ تھی اور وہ آواز، ان کا لہجہ بلند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور انہوں نے کہا میری آواز تو کئی بار بلند ہوئی ہے حضور کی بارگاہ میں، تو میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، اور اس رنج میں روتے رہے۔ تو
توبہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ میری آواز پست ہو جائے اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. اور جب دن گزر گئے, حضور نے دریافت کیا کہ ثابت کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ وہ تو رو رہے ہیں کیونکہ ان کی لہجہ, ان کی آواز بلند ہے, وہ آ نہیں رہے. تو حضور نے جب بلایا, جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ ثابت کہاں ہو, کیوں روئے جا رہے ہیں اور کیوں نہیں آ رہے؟ تو پھر حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا کہ میری آواز لہجہ بلند ہے اور آیت نازل ہو چکی ہے, تو میں خوف زدہ ہوں کہ میرے لہجے کی وجہ سے میری اعمال نہ ہو جائے. تو یہ یوں سمجھیے کہ لاجیکل لیول سے بڑھ کر ادب کی ایک مثال تھی. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر نیچرلی اس کی وائس بلند ہے تو وہ عذر ہے, معافی لائق ہے, لیکن یہ اس کے باوجود ادب کا ایک معیار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس سے اتنے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا ثابت کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم عزت اور عیش کی زندگی گزارو اور اللہ کی راہ میں تم شہید کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے؟ فوراً آپ نے فرمایا یا رضیت یا رسول اللہ, میں راضی ہو گیا, میں راضی ہو گیا. اور ثابت بن قیس کے حوالے سے روایتوں میں, سیرت کی کتب میں موجود ہے, ساری زندگی آرام, سکون اور عیش میں گزری. ایسی عزت ملی جہاں سے گزرتے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رسول پاک نے جنت کی بشارت دی, جنتی ہیں. جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف, مسلمانوں کا جذبہ تھوڑا سا یعنی کم تعداد تھی, وہ تعداد زیادہ تھی, تو یہی ثابت بن قیس سے بوڑھے ہو چکے تھے, انہوں نے تبلیغ کی اور خود آگے بڑھ گئے, اور اللہ کی راہ میں جب یہ شہید ہوئے تو یقینی سے بات جنت بھی کو میسر ہوئی. ایک کرامت ان کی سنا دوں کہ جب شہادت ان کی ہو گئی, یہ اسی بیٹل آف یمامہ میں ایک صحابی جو موجود تھے ان کے خواب میں آیا, کہا کہ میں جس وقت مجھے شہید کیا گیا ہے ایک بہت قیمتی ذرہ میرے لباس جو بدن پہ تھی وہ ایک کافر نے چرا کر فلاں خیمے میں ایک ہنڈیا ہے اس کے نیچے رکھی ہوئی ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس خیمے کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے, لمبی رسی ہے. تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہو کہ وہ کل جائیں اور وہ میری ذرا نکالیں اور مسلمانوں کے استعمال میں لے کر آئیں. اور دوسری بات یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں جانا اور ان سے کہنا کہ فلاں 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 کا مجھ پر قرض تھا, وہ میرا قرض ادا کر دیں اور میرے غلام کو جو ہے اس کو بھی آزاد کر دیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ پوری امت کے واحد صحابی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی وصیت پہ عمل کیا گیا. اور خالد بن ولید اگلے دن گئے, اس خیمے میں پہنچے, اس ذرا کو حاصل کی, ابو بکر صدیق نے ان کا قرض ادا کیا, اور یوں سمجھیے کہ ثابت بن قیس سرخرو ہوئے. یہ سمجھ لیں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو, اپنے ادب رسول کو ثابت بن قیس کی سنت پہ ڈھالیں. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں بہت سارے ادب کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی لاجکس نہیں ہوتی. آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کا ذکر آیا, آپ نے ٹانگ کمپوز ہو کے بیٹھ گئے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ نے نگاہیں جھکا کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ نے سیدھی رکھ دی, حالانکہ لازم نہیں تھا. یہ وہ ثابت بن قیس کا طرز عمل ہے. یوں سمجھیے ادب سب نے کیا, بازی لے گئے ثابت بن قیس. تو اگر ہمیں بھی اسی طرح سے محبوبیت کا حصول مطلوب ہے تو اس سنت کا ہر وہ آواز جس کو سمجھیں کہ یہ ادب سے متعلق ہے اس کو اختیار کریں. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کی یہ بات اور کہا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو بس نہیں, قرآن پاک یاد دلا دو, ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات ارشاد فرمائے. 3 انعامات. پہلا کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی.
عربی میں اولائے کا یوز کرتے ہیں جس طرح انگریزی میں آپ کہتے ہیں یو ڈو نو اٹ، آئی ڈو نو اٹ، میں ہی جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اختصاص فرمایا پہلا انعام آپ جس لمحے حضور کا ادب کریں گے، جس مومنٹ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کے دل کو تقوی کے لیے مائل کر دے گا، پرہیزگاری آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، تہجد میں اٹھنا آپ کے لیے لطف کا باعث بنے گا، دشواری نہیں ہوگی، سجدے میں آپ کو رونا آئے گا، دعا میں رکعت آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ امتحان اللہ لقلوبکم للتقویٰ. پہلا انعام اور زندگی کا سب سے بڑا انعام یہی ہے. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل انکنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ جان بوجھ کے کیے. لہم مغفرت کی صدا ایسی ہے کہ بخشے جائیں گے. کون؟ جب آپ حضور کا لحاظ کریں. ان الذین یغضون اصواتهم. اور آخر میں فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. خود اللہ تعالیٰ جس کو عظیم کہے، آپ سمجھیے بچوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کتنی بڑی، کتنی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پوری دنیا کی جو بھی چیزیں اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے، جس کو آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں. اور جس اجر کو خود اللہ تعالیٰ عظیم کہے، وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا. وہ اجر عظیم ایک انکنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دنیا میں بھی اجر ملے گا. 3 انعامات آپ کے لیے کنفرمڈ ہیں، گارنٹیڈ ہیں جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے. آپ کا دل پرہیزگاری کی طرف مائل ہوگا، آپ کا رب آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ دنیا میں نعمتیں دے گا، آخرت کی راحتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، قبر کی روشنی. تو بس زندگی کو ڈھال دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ میں. شرم نبی کی حیثیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بے شرم ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سیرت کا مطالعہ ضرور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول اپنی زندگیوں میں تقدیم کو ہٹا دیں. کبھی نہ بڑھیں اللہ کے رسول سے آگے. ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ کو پہلے دیکھیے. اور جب حضور کا ذکر ہو، دا موسٹ ریسپیکٹیبل پوسچر آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ اڈاپٹ کریں. اور حضور کے ذکر میں جب ادب کریں گے، وہ رب آپ کو وہ نوازے گا